السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ معزز مشاہدین و ناظرین، ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا۔ یقیناً اس مبارک مہینے کا پانا ہی اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام اور اکرام ہے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ یہ مہینہ اپنے اندر بہت ساری فضیلتیں اور خصوصیات کو سمیٹے ہوئے ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو امتیازی شان اور فضیلت اور خصوصیت اس مہینے کو عطا فرمائی ہے، وہ دیگر مہینوں کو اللہ رب العالمین نے عطا نہیں فرمائی ہے۔ اس لیے مسلمان کا اس مبارک مہینے کا پانا ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اس پر بہت بڑا انعام اور اکرام ہے اس کے لیے، اور اللہ کی طرف سے بہت بڑا ہدیہ، تحفہ اور عطیہ ہے۔ اس پر اللہ کا بندہ جس قدر بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے اس مجلس میں، اس پروگرام میں اور اس بیان میں رمضان المبارک کے چند فضیلت اور خصوصیت کا تذکرہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ مبارک مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے کو اسلام کا ایک عظیم رکن قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک کے مہینے میں قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، بیت لوح محفوظ سے بیت العزہ میں، یا قرآن مجید کے نزول کی ابتدا رمضان مبارک کے مہینے سے ہوئی ہے۔ یہ قرآن جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت والی کتاب ہے، جس میں حق اور باطل اور ہدایت کی واضح نشانیاں موجود ہے، لہذا جو مسلمان اس مبارک مہینے کو پائے اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سے ثابت ہے، بخاری اور مسلم کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 4-5 چیزوں پر ہے، اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر کھڑی ہے۔ اس لیے ان میں سے ایک عمارت اللہ کے نبی نے ذکر فرمایا، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا۔ تو یہ اس کی ایک امتیازی شان ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے کو اللہ رب العالمین نے اسلام کا ایک عظیم رکن قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے اس مہینے کی ایک عظیم خصوصیت اور فضیلت یہ بھی ہے کہ اسی مہینے میں اللہ رب العالمین نے، رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ نے اپنے آخری کتاب جو قیامت تک کے لیے لوگوں کی ہدایت، لوگوں کی شفا، لوگوں کو حق بات اور واضح نشانیاں دکھاتی رہیں گی، یہ قرآن اللہ رب العالمین نے اسی مبارک مہینے میں نازل فرمایا ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہے جس میں انسان اگر تہجد کی نماز، تراویح کی نماز ادا کرتا ہے اور اس مہینے کا، مبارک مہینے کا روزہ رکھتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید میں اس مہینے کا روزہ رکھا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان مبارک کے مہینے میں تراویح کی نماز کا اہتمام کیا، اللہ اس کے سارے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی روزانہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے، جہنم سے آزاد کرتا ہے، اسے جہنم کی آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جن کا نام جہنمیوں کے لسٹ سے اللہ رب العالمین کاٹ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان مبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک منادی اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیکی کے طلبگار، نیکی کا موسم آ چکا ہے، نیکی میں کے میدان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے، اور اے گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے انسان،
اب تو توبہ کر لو، اب تو اللہ سے معافی مانگ لو، اب تو اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ۔ اللہ نے شیطان کو بند کر دیا ہے، اللہ نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، رحمت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ اب تو اپنے گناہوں سے باز آ کر اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو اور اللہ کی مغفرت کے حقدار اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرو۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسی حدیث میں ہے وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہر دن اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے، جود و سخا کا مہینہ ہے، اپنے مسکین اور غریب بھائیوں کے خیال کرنے کا مہینہ ہے، صدقہ اور خیرات کا مہینہ ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کے پیکر تھے، جود و کرم کے پیکر تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب ماہ مبارک رمضان مبارک کا مہینہ آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی اور سخاوت طوفانی آندھی کی طرح ہو جاتی تھی۔ جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کان اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل، اللہ کے وسلم سخاوت والے تھے، سخی تھے، فیاض تھے، غریبوں کا خیال کرنے والے تھے، لیکن جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تھا تو اللہ کے وسلم کی سخاوت کا معاملہ اور بڑھ جاتا تھا۔ جس وقت جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تھی اور رمضان کے مہینے ہی میں اللہ کے وسلم جبریل امین کو قرآن سنایا کرتے تھے، قرآن پیش کرتے تھے، قرآن کا مدارسہ کرتے تھے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور پورے مبارک مہینے میں ایک دن بھی جہنم کا دروازہ کھولا نہیں جاتا ہے، اور جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا ہے، اور سرکش شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے، قید و بند کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ مبارک مہینہ بڑا اہم مہینہ ہے، بڑی ہی امتیازی اور خصوصی شان و شوکت والا مہینہ ہے، لہذا اس مہینے میں ہمیں خاطر خواہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ مہینہ میرے بھائیوں جہاں اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، یہیں پر یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جہاں پر روزے کے آیتوں کے درمیان آیت احکام صیام کو ذکر کیا ہے، وہیں پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت بھی ذکر کی ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ جب بندہ اللہ رب العالمین سے کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو میں بتلا رہا ہوں کہ میں بندوں سے قریب ہوں، اور بندہ جب مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ اس لیے بندے کو اللہ تعالیٰ سے دعا اس ماہ مبارک میں کثرت سے کرنا چاہیے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور مسلمانوں کی عزت و آبرو کے لیے، مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، مظلوموں کے حق میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ وہ مہینہ ہے جس میں عمرہ کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے اس مبارک مہینے میں عمرہ کرنے کا۔ معلوم یہ ہوا کہ نیکیاں بھی اس مہینے میں بڑھا دی جاتی ہیں، عمرے کا ثواب اس مہینے میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ البتہ یہ معلوم رہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان اگر رمضان کے مہینے میں عمرہ کر لیا تو حج کا جو فریضہ ہے وہ اس سے ساقط ہو جائے گا، کیونکہ وہ سمجھے کہ مجھے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب مل گیا۔ ثواب ملتا ہے لیکن فریضہ ساقط نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عظیم رات رکھی ہے جسے ہم لیلۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں، شب قدر کے نام سے جانتے ہیں، جس میں ہماری تقدیروں کا فیصلہ ہوتا ہے، ہماری روزیوں کا فیصلہ ہوتا ہے، موت اور حیات کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ مبارک مہینہ میرے بھائیوں اس مبارک مہینے کے اندر ہی وہ رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ مہینہ میرے بھائیوں اعتکاف کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے، آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام، آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ لہذا یہ مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، اللہ کی مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، تراویح کا مہینہ ہے،
ذرا جود و سخا کا مہینہ ہے، صدقہ اور خیرات کا مہینہ ہے، ذکر و اذکار کا مہینہ ہے، اللہ کو منوانے کا مہینہ ہے، اللہ کو خوش کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو پا کر میرے بھائیوں ہمیں اپنے آپ کو خوش قسمت بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے رب کو راضی کریں۔ اللہ کے نبی حضرت فرماتے ہیں کہ جو انسان اس مبارک مہینے کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا پائے، اپنے آپ کو نہ چینج کر پائے، ایسا آدمی اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے۔ تو یہ میرے بھائیوں بڑا عظیم مہینہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ ہمیں اس مہینے سے خاطر خواہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو فضیلتیں اللہ رب العالمین نے، جو خصوصیات اللہ رب العالمین نے اس مبارک مہینے کو عطا فرمائی ہے، اس میں ہم عبادت کر کے، ذکر و اذکار کر کے، اللہ کو خوش کر کے، توبہ استغفار کر کے، صدقہ اور خیرات کر کے، تراویح کی نماز پڑھ کے اللہ رب العالمین کو راضی کریں اور ان فضیلتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی کوشش کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے الہ العالمین، جس طریقے سے تو نے ہمیں یہ ماہ مبارک نصیب فرمایا ہے، ایسے ہی ہمیں اس مبارک مہینے میں اچھے اچھے اعمال، خیر کے کام، نیکیوں کے کام انجام دینے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہی توفیق دینے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔